جب کفار کے لشکر جرار کو ریت کے طوفان نے آن گھیرا تو رسول اللہ نے عین موقع پر حملہ کر کے دشمن کے کلب لشکر کو تباہ کر دیا۔ جنگ احد میں بڑے بڑے نامی گرامی کفار ہلاک ہوئے، ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ جوش اور غیرت کے لیے دف بجا بجا کر اشعار سنانے والی قریشی عورتیں کفار کی پسپائی دیکھ کر بھاگ گئیں۔ قریش کا جھنڈا جب زمین پر گر گیا تو اسے کوئی اٹھا نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحویل قبلہ کی وحی نازل ہوئی، دوران نماز حکم آیا تو آپ نے دوران نماز ہی رخ تبدیل کر لیا۔ اس کے بعد آپ کا منہ نماز کے دوران ہی بیت المقدس سے حرم کعبہ کی جانب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کی ضد پیدا کر کے اصل کی پہچان کروائی، اسی لیے حق و باطل ازل سے ابد تک باہم نبرد آزما رہیں گے اور حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ غزوہ بدر حق کی سر بلندی اور باطل کے سر کچلنے کا دوسرا نام ہے۔ معرکہ بدر صحابہ کرام کی جرأت و شجاعت، اللہ کی مدد اور نصرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین عسکری حکمت عملی کی ناقابل فراموش مثال کے طور پر تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اسے پورا کر۔ اگر آج تیرے یہ چند بندے مٹ گئے تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس دن صحابہ کرام کی مختصر سی جماعت نے، جو تعداد اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے دشمن سے کم تھی، اسے اللہ نے فتح اور نصرت سے نوازا، اور اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور 14 مسلمان مقام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس یادگار اور مرتبہ اور مقام والے غزوے میں سیدنا بشر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے اور مشرکین کی شکست میں بھرپور حصہ ڈالا۔ ناظرین، غزوہ بدر کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام اصول و قوانین جو آج دنیا نے برس ہا برس کی جنگوں کا تجربہ کر کے بنائے ہیں، ان پر سپہ سالار اسلام سیدنا رسول کریم نے آج سے لگ بھگ 1500 سال پہلے عمل فرمایا۔ ایک اچھے قائد کے سامنے اصل مقصد دشمن کی اصلی فوج کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ نپولین بوناپارٹ اکثر کہتا تھا کہ میرے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے، دشمن کی اصلی فوج۔ کالزوٹیز اپنی کتاب اصول جنگ میں لکھتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دشمن کے اصلی قلب پر حملہ کر کے اسے تباہ کریں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں اپنا سارا زور لگا دینا چاہیے۔ جنگ بدر میں رسول اللہ نے دشمن کی اصل قوت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار فرمائی۔ جب کفار کے لشکر جرار کو ریت کے طوفان نے آن گھیرا تو رسول اللہ نے عین موقع پر حملہ کر کے دشمن کے کلب لشکر کو تباہ کر دیا۔ سیدنا بشر غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ میدان جنگ میں فوج کی ترتیب و تنظیم قائم کر کے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر دستے متعین فرمائے اور ہدایات کی کہ کسی بھی صورت اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ جنگ احد میں بڑے بڑے نامی گرامی کفار ہلاک ہوئے، ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ جوش اور غیرت کے لیے دف بجا بجا کر اشعار سنانے والی قریشی عورتیں کفار کی پسپائی دیکھ کر بھاگ گئیں۔ قریش کا جھنڈا جب زمین پر گر گیا تو اسے کوئی اٹھا نہ سکا۔ کفار کی فوج کا حوصلہ پست ہو گیا اور فوج سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پسپا ہو گئی۔ دوسری جانب مسلمان یہ سمجھے کہ ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں اور متعین جگہ پہاڑی پر موجود دستے نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مسلمان سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے برخلاف مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ مسلمانوں کی فوج کی پشت پر پہنچ گئے۔ پہاڑی پر موجود چند مسلمان مقابلہ نہ کر سکے۔ مشرکین کی فوج کا جھنڈا ایک عورت نے اٹھا کر ہوا میں بلند کر دیا۔ مشرکین کی پسپا فوج واپس لوٹ آئی اور مسلمان چاروں طرف سے ان کے نرغے میں آ گئے۔ مسلمانوں میں ابتری پھیل گئی۔ اس وقتی ہزیمت کے موقع پر سیدنا بشر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب میں شامل تھے جنہوں نے اس مشکل ترین صورتحال کا جوامردی سے سامنا کیا تھا۔ ناظرین، سیدنا بشر کو ایک اور مقام بھی حاصل ہے۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بشر کے ہاں ہی دعوت نوش فرما رہے تھے کہ ظہر کی نماز کا وقت آن پہنچا۔ سیدنا رسول کریم نماز ظہر کی امامت فرمانے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحویل قبلہ کی وحی نازل ہوئی، یعنی پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن اس حکم کے بعد بیت المقدس سے منہ بیت اللہ کی جانب ہو گیا۔ جب یہ حکم آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے۔ دوران نماز حکم آیا تو آپ نے دوران نماز ہی رخ تبدیل کر لیا۔ اس کے بعد آپ کا منہ نماز کے دوران ہی بیت المقدس سے حرم کعبہ کی جانب ہو گیا۔
یہ تحویل قبلہ کا حکم بھی سیدنا بشر کے ہاں دعوت میں نماز کے دوران آیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ تھے سیدنا بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔